تو آج ہم بات کر رہے ہیں اعتماد سازی کی۔ ہمارے پاس یہ جو مواد ہے اعتماد سازی 10 عادات، اس میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ خود اعتمادی کوئی ایسی چیز نہیں جو بس کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، بلکہ یہ تو عادتیں ہیں جنہیں سیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ ایک اسکل ہے، کوئی پیدائشی تحفہ نہیں۔ اور آج ہم انہی 10 عادات پر بات کریں گے۔ جی، دیکھیں گے کہ روزمرہ زندگی میں ان کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ مقصد کسی اور کی طرح بننا نہیں، بلکہ اپنی بہترین شخصیت کو سامنے لانا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب دکھاوے کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو حقیقی خود شناسی اور اندرونی مضبوطی کی بات ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلی عادت سے۔ ہاں، پہلی عادت، خود سے کیے گئے وعدے نبھانا۔ مطلب اگر آپ نے خود سے کہا کہ کچھ کرنا ہے تو بس وہ کرنا ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ جیسے وقت پر جاگنا۔ بالکل، یہ بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن یہ خود پر بھروسہ بناتا ہے نا؟ جی ہاں، اور نفسیاتی طور پر بھی ہر پورا کیا ہوا وعدہ دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ میں قابل اعتماد ہوں۔ یہ سیلف ایفیکیسی یعنی خود احتسابی کو بڑھاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ہے دوسری عادت، اپنے جسم کی حالت درست رکھنا۔ سیدھا کھڑا ہونا، کندھے پیچھے، سر اونچا، یہ صرف دکھنے میں اچھا نہیں لگتا، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بالکل، جسے پاور پوزنگ بھی کہتے ہیں۔ جسم کی حالت سیدھی ہو تو ذہن بھی زیادہ پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جسم ذہن کو بتا رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کمرے میں داخل ہوں تو ایسے جیسے آپ وہاں کے مالک ہیں۔ اچھا، تیسری عادت ہے دن کے پہلے گھنٹے کو جیتنا۔ یہ دلچسپ ہے، کیسے؟ یعنی صبح اٹھ کر بستر ٹھیک کر لیا، پانی پی لیا، شاید ہلکی سی ورزش کر لی، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا مومنٹم بناتی ہیں پورے دن کے لیے؟ بالکل، ایک چھوٹی جیت دوسرے کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا، اب چوتھی عادت جو اندرونی کیفیت سے متعلق ہے، اپنی خود کلامی پر قابو پانا۔ یعنی وہ باتیں جو ہم خود سے کرتے ہیں۔ جی، وہ آواز جو ہمارے سر میں چلتی رہتی ہے، یہ ہماری شناخت بناتی ہے۔ اگر وہ منفی ہے تو اعتماد مشکل سے بنے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ مواد کہتا ہے کہ منفی جملوں کو شعوری طور پر مثبت یا کم از کم حقیقت پسندانہ جملوں سے بدلیں۔ جیسے میں یہ نہیں کر سکتا کے بجائے میں یہ سیکھ رہا ہوں یا میں کوشش کر سکتا ہوں۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اچھا، پانچویں عادت، ارادے سے لباس پہننا۔ ہاں، اور یہ دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو پھر کس لیے؟ اپنی توانائی کے لیے۔ ایسا پہننا جس سے خود کو اچھا، پر اعتماد محسوس ہو۔ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی عزت کرنے کے لیے۔ سمجھ گیا، خود کو اہمیت دینے کا ایک طریقہ۔ اچھا، چھٹی عادت، حدود متعین کرنا۔ یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ جی، نہیں کہنا سیکھنا۔ ہاں، ہر چیز کو ہاں نہ کہنا۔ بالکل، ان چیزوں یا لوگوں کو نہیں کہنا جو آپ کی توانائی، آپ کا ذہنی سکون چھینتے ہیں۔ یہ خود کا احترام ہے، اور اعتماد اسی سے آتا ہے۔ صحیح کہا، یہ کمزوری نہیں بلکہ اپنی قدر جاننا ہے۔ اچھا، ساتویں عادت، چھوٹی کامیابیوں کا جشن منانا۔ چھوٹی کامیابیاں جیسے وہ ای میل بھیج دی جس سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، یا ورزش پوری کر لی، یا کسی مشکل صورتحال کا سامنا کیا، ان کو پہچاننا، تسلیم کرنا۔ ان کو نظر انداز نہ کرنا۔ بالکل، کیونکہ دماغ کے لیے کامیابی کامیابی ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ اچھا، آٹھویں عادت ہے اپنے ذہن کی پرورش کرنا۔ یعنی سیکھتے رہنا، کتابیں پڑھنا، کچھ نیا جاننا۔ جی، مفید مواد سننا، پڑھنا، یہ آپ کی مسائل حل کرنے کی صلاحیت پر یقین بڑھاتا ہے۔ علم اعتماد دیتا ہے۔ اور ماحول بھی اہم ہے۔ نویں عادت، حوصلہ افزائی کرنے والے لوگوں میں رہنا۔ بہت اہم۔ کہتے ہیں نا، آپ ان 5 لوگوں کا اوسط ہوتے ہیں جن کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ مثبت لوگ آپ کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے، اعتماد متعدی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور آخری 10ویں عادت، ہر روز ایک بہادرانہ کام کرنا۔ بہادرانہ کام مطلب کوئی بہت بڑا کام؟ نہیں، ضروری نہیں، بس اپنے کمفرٹ زون، اپنے آرام دہ دائرے سے باہر ایک چھوٹا سا قدم۔ جیسے میٹنگ میں اپنی رائے دے دینا، کوئی سوال پوچھ لینا، کوئی نیا چھوٹا سا کام شروع کرنا۔ ہر بار جب آپ خوف کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں تو خوف تھوڑا کم ہوتا ہے اور اعتماد تھوڑا بڑھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اعتماد کوئی
ایک دن میں ملنے والی چیز نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ لمحوں میں بنتا ہے، ان چھوٹے فیصلوں سے جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ان وعدوں سے جو ہم خود سے پورے کرتے ہیں۔ یہ مستقل مزاجی کا نام ہے، پرفیکشن کا نہیں۔ بالکل، اہم بات یہ ہے کہ آج سے شروع کیا جائے، انتظار نہ کیا جائے کہ جب میں تیار ہوں گی۔ اعتماد تو عمل کرنے سے بنتا ہے۔ خود پر تھوڑی نرمی لیکن مستقل مزاجی، یہ کلید ہے۔ جی، تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں۔ اگر اعتماد واقعی روزمرہ کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کا نتیجہ ہے، تو وہ کون سی سب سے چھوٹی، شاید نظر انداز کی جانے والی عادت ہے جسے آج اپنا کر ایک ٹھوس تبدیلی کی طرف پہلا قدم لیا جا سکتا ہے؟